الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار صدق الله العظيم. حضرات، جیسے کہ جماعت کے بعد اعلان کیا گیا، آج جامع مسجد عالیہ گنج کاؤنٹی کے کانفرنس ہال میں بتاریخ 23 دسمبر 2017 مطابق 4 ربیع الثانی 1439 عیسوی بروز ہفتہ بعد نماز عصر یہ نشست منعقد ہو رہی ہے جو تاریخ اسلام کی 806 نشست ہے. حضرات، اس سے پہلے بھی آپ کو بتایا گیا ہے کہ ایک مہینے میں جو ایک سال میں 52 ہفتے ہوتے ہیں تو یہاں 45 ہفتے کم از کم خطاب ہوتے ہیں. رمضان میں نہیں ہوتے اور کبھی تہوار آ جائے تو نہیں ہوتے یا پھر کرفیو وغیرہ ہو گیا تو نہیں ہوتے. تو اس سے اندازہ لگائیے کہ 806 کے معنی کیا ہے کہ 900 محفل ہوئے تو اس کے معنی جو ہے 20 سال ہو جائے گی، کیونکہ 450 10 سال ہو جاتے ہیں. کہ بڑے ہی اہم عنوانات سے مخاطب کرتے ہیں یہاں پر ہمارے شہر کے بڑے بڑے علماء، اور اس میں یہاں پر بعض ہی چہرے ایسے ہیں جو مستقلاً دیکھے جاتے ہیں کیونکہ وہ قدرداں ہیں اور مطالعے کا وقت نہیں ملتا، تلاوت کا وقت نہیں ملتا، تو ہمارے یہاں پر ضرور تشریف لاتے ہیں اور یہ محفلوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں. میں یہی عرض کروں گا کہ کوشش کیجئے کہ آپ بھی مستقلاً یہاں پر تشریف لائیں. آپ یہ اندازہ لگائیے کہ یہ جو محافل کے ہمارے مخاطب کرنے والے حضرات ہیں، ان کی خدمات والہانہ ہیں. والہانہ سے مطلب آپ سمجھتے ہوں گے کہ کسی قسم کا معاوضہ وغیرہ نہیں دیا جاتا، آنے کی جانے کی سواری بھی نہیں دیا جاتا. یہ ایسے حضرات کی قدر کرنا ہمارا فرض ہے، اور نوجوانوں کو لے کے آنا، نوجوانوں کو واقف کرانا، نوجوانوں کو ایسے محافل کا مزہ چکانا، ذوق میں شامل کرنا اس لیے ضروری ہے کہ آپ کو معلوم ہوا ہوگا کہ یہ کام جو ہم کو کرنا چاہیے پولیس کر رہی ہے. وہ پولیس جو ہے وہ چبوترا آپریشن شروع کری ہے اور 100-150 بچوں کو رات میں پکڑ کے لے جا کے ان کے ماں باپ سے ملا رہے ہیں، ان کے گھر وہاں لے جا کے سمجھا رہے ہیں کہ بھائی یہ ٹھیک نہیں. اور افسوس اس بات کا ہے کہ ہم کو تو یہ بھی اطلاع ہے کہ ایسے بھی چبوتروں پہ بیٹھتے ہیں کہ جو لے جا کے بلو فلم دکھاتے ہیں سنا بچوں کو، اور وہ ان کے ساتھ ہی ہوتے ہیں. تو اب اندازہ لگائیے آپ کی ہماری کتنی بڑی ذمہ داری. مجھے قوی توقع ہے کہ آپ ہمیشہ کی طرح یہ محفل یعنی یہ سلسلہ جاری رکھیں گے اور ہمارے لیے تعاون کا باعث بنیں گے جیسا کہ آپ ہمیشہ کرتے آئے. یہ بھی بتا دوں آپ کو میں
کہ دلی سے ہمارے اسکالر اسلامک اسٹڈیز جناب سید شاہد حکیم صاحب وہ تشریف لا رہے ہیں، اور ان کا خطاب کل نہیں پرسوں ہے 25 دسمبر کرسمس کی چھٹی رہی تھی اس، اور ویسے بھی چھٹیوں کا موسم چل رہا ہے۔ آج ہفتہ بینک بھی بند ہے، کل اتوار ہے، پھر پیر کو چھٹی ہے۔ تو یہ جو ہے دنیا کا عظیم ترین انقلاب کے عنوان سے مخاطب کر رہے ہیں، وہ جو ہے عنوان میں شامل کر رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دین ہے، یہ جو عظیم انقلاب ہے۔ شریعت انفارمیشن کی 698ویں نشست ہے ان کے مخاطب کرنے کی، 2 کے بعد 700 ہو جائیں گے۔ اور پھر ضیاء الدین نیت صاحب کا بلیٹن میں نام چھپا ہے، لیکن ان کی جگہ ہم نے مجبوراً ایک ایسے اسکالر کو یہاں دعوت دی ہے جو اقبالیات کے بڑے ماہر ہیں اور یوپی میں مقیم ہیں، وہاں پر ان کی مصروفیات ہیں، تو وہ کبھی سال 6 مہینے میں ایک دفعہ آتے ہیں تو ہمیں بھی موقع دیتے ہیں۔ یہ بلیٹن پرنٹ ہو جانے کے بعد پتہ چلا کہ وہ آئے ہیں، تو ہم نے ان سے خواہش کی، تو انہوں نے پہلے تو معافی چاہی کہ جب پرنٹ ہو گیا تو نہیں مت بدلی ہے، لیکن ہم نے ان کی اجازت سے یعنی جو چھپا ہے ضیاء الدین نیت صاحب کا نام، اور وہ ضرب کلیم ایک مطالعہ کے نام سے، ضرب کلیم علامہ اقبال کی وہ ہے ان کی کتاب ہے، وہ جو ہے تصنیف ہے، تو اس میں جو ہے وہ بتانا چاہ رہے تھے۔ تو بجائے ان کے پیام مشرق کی نمائندہ نظم، یہ اس کا تنقیدی جو ہے آپ کا تنقیدی مطالعہ، یہ ڈاکٹر فخر عالم اعظمی مخاطب کر رہے ہیں 4 شعبے کے لیے، کھلی احمد، اور وہ سال 6 مہینے میں ایک دفعہ آتے ہیں، وہ غیر معمولی خطاب رہتا ہے اقبال پہ، بہت بڑا کام ہے اور ان کا ریسرچ اقبال پہ، تو ساتھیوں کو بھی لیتے آئیے، اور 4 شعبے کے دن بھی بعد نماز اثر یہاں پر۔ میں اتنا سب عرض کرتے ہوئے آج کے مہمان مقرر، آپ کو تو پتا ہے کہ اب تک یہ ڈاکٹر میر اکبر علی ناصری صاحب نے یہاں کئی خطابات کیے ہیں، اور ان کی صلاحیتوں کا معیار یہ ہے کہ اخبارات میں بھی ان کے مضامین اور یہاں کے لیکچرز وغیرہ نمایاں طور پہ شائع ہوتے ہیں۔ اب وہ سامنے ہیں، ان کی تعریف زیادہ میں نہیں کرتا، لیکن آپ خود اندازہ لگائیں گے کہ وہ کس قدر ہماری تاریخ میں غوطہ زن ہو کر لال و گوہر نکال کے لاتے ہیں۔ میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ شہنشین پر تشریف لائیں اور ہمیں مخاطب کرنے کی زحمت گوارا فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین اجمعین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ حضرات اکرام، آج پوری دنیا کا ایک سلگتا ہوا مسئلہ بن گیا ہے، یروشلم، جس کے کئی نام ہیں، یروشلم کہیے کہ بیت المقدس کہیے یا بیت المقدس کہیے، القدس کہیے یا ایلیا کہیے، پرانے نام ہیں، یہ سارے کے سارے نام اسی ارض مقدس کے ہیں۔ دیکھا جائے تو 3 بڑی قومیں بستی ہیں دنیا میں جو اللہ کے دین پر چلنے والی ہیں، ان کا تو ہمارا یہی خان ہے۔ سب سے قدیم قوم ہے یہود، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم ہے، اور یہ صاحب شریعت صاحب کتاب قوم ہے۔ پھر عیسائی ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیرو ہیں، اور یہ بھی صاحب کتاب اور صاحب شریعت قوم ہے۔ اور ایک تیسرے ہم ہیں، امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، جو ہم بھی اللہ کے دین کو مانتے ہیں، رسول کو مانتے ہیں، صاحب شریعت ہیں اور صاحب کتاب ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ تینوں کی اصل ایک ہے،
تو یہ تینوں ایک دوسرے کے دوست ہوتے، تعاون کرتے. لیکن یہاں بڑا دلچسپ مسئلہ یہ ہے کہ مسلمانوں پہ جب معاملہ آتا ہے تو یہود و نصارہ الگ الگ طریقے سے مسلمانوں کے دشمن ہیں. قرآن نے خود فرما دیا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ یہود و نصارہ دشمن ہیں اور یہود تمہارے زیادہ دشمن ہیں. اور لطف کی یہ بات ہے کہ یہود و نصارہ بھی ایک دوسرے سے نبردار مار رہتے ہیں، لڑتے رہتے ہیں. یہود و نصارہ میں بھی کوئی محبت نہیں ہے، کیونکہ نصارہ اور یہود کبھی ایک جگہ نہیں ہوتی. اگر آپ تاریخ پڑھیں گے تو نصارہ اور یہود کی بڑی بڑی جگہیں ہوئی ہیں جس میں تورات کو جلایا. جب یہ نصارہ غلبہ پاتے تو تورات کو جلا دیتے، جب یہود غلبہ پاتے تو انجیل کو جلا دیتے. دونوں میں دشمن ہے. لیکن جب مسلمان کا معاملہ آئے گا، دین اسلام کا معاملہ آئے گا، تو دونوں ایک ہو جاتے ہیں. کیوں؟ وہ ان کی دشمنی غائب ہو جاتی ہے. کیوں؟ تو ہم ان کے مشترک دشمن ہیں. اور یہ ازل سے جب سے یہ اسلام آیا ہے، یہودی اور نصارہ یہ چاہتے ہیں کہ کبھی انہیں سکون سے بیٹھنے نہ دیا جائے. مسلمانوں کو کبھی سکون سے بیٹھنا نصیب نہیں ہوتا، کیونکہ یہ بڑے مکار قوم ہے، رشوت دوانیاں کرتے رہتے ہیں، سازشیں کرتے رہتے ہیں، اور ان کا مقصد یہی ہوتا ہے. تو اب بیت المقدس سے کسی کو بھی لگاؤ نہیں ہے، لیکن بیت المقدس کا مسئلہ چھیڑنے سے مسلمان مضطرب ہو جاتے ہیں. یہ انہیں پسند ہے کہ یہ ہمیشہ اضطراب میں رہیں اور ہمیشہ ایک ایسی حالت میں رہیں کہ نہ سکون نہ آئے. تو اسی لیے یہ ایسے مسائل چھیڑتے ہیں. اور اب کا جو پریزیڈنٹ ہے وہ تو بس تحفہ ہے نیچر کا، کہ شاید کہ اس نے یہ کہا ہے کہ میں سب سے انوکھا صدر ثابت ہوں، اور یقیناً ایک انوکھا صدر ہے، کیونکہ انسان میں تو ایسے صدر نہیں ہو سکتے. تو خیر اس نے ایک شوشہ چھوڑ دیا ہے اور ہر شخص بیت المقدس کا نام لے رہا ہے. اور کئی ایسے ہیں جو اس سے واقف نہیں ہیں کہ بیت المقدس ہے کیا اور یہ ہے کہاں. یہ دراصل اس کی قدیم تاریخ ہے، کوئی 7-8 ہزار سال پہلے سے اس کی تاریخ ہے. سب سے پہلے گھر میں مختصر وقت زیادہ نہیں ہوتا ہے، تو سب سے پہلے جو اللہ تعالیٰ نے گھر اس جہاں میں بنایا، اس دنیا میں بنایا، وہ تھا خانہ کعبہ. ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارک وہدی للعالمین. قرآن شریف میں ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ کا پہلا گھر وضع للناس جو لوگوں کے لیے بنایا گیا ہے، ببکۃ پکا بھی ہے، وہ جس کو مکہ اور مکہ اسی کو کہتے ہیں، مبارکن برکت والا ہے، وہدی للعالمین سارے عالمین کے لیے ہدایت ہے. یہ نہیں فرمایا کہ صرف مسلمانوں کے لیے ہدایت ہے. کعبہ شریف سارے دنیا کے لیے، ہر ایک کے لیے وہ ہدایت ہے. اس کے بعد جو مسجد، جو عبادت گاہ یا مسجد بنی اس زمین پر وہ تھی بیت المقدس. اس خانہ کعبہ کے بعد کوئی اور مسجد نہیں تھی. لیکن جو مسجد ہے جو تم نے کبھی سوچا نہیں ہوگا، تو جس میں جنات ہوں گے، آدمی ہوں گے، پرندے ہوں گے، سبھی ہوں گے. تو آپ نے کیا کیا؟ جنات کو حکم دیا کہ اس کو بنایا جائے، اس مسجد کو بنایا جائے. تو لوگ کہتے ہیں کہ اس کی اگر فن تعمیر کو آپ دیکھیں تو حیرت ہو جائیں گے کہ اتنے بڑے بڑے پتھر سے کمانیں بنائی گئی ہیں، محرابیں بنائی گئی ہیں، جو انسان کے بس کی بات نہیں. وہ اس لیے ممکن ہو سکا کیونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات سے یہ بنوایا تھا، جنات کو حکم دیا تھا. طویل قصہ ہے سورہ نمل میں کہ جنات بناتے رہے اور حضرت سلیمان علیہ السلام تشریف فرما کے ہاتھ سے عصا لیے ہوئے اور وہ نگرانی کر رہے تھے. اور جنات تو یہ سمجھ رہے تھے کہ ہمارے بادشاہ کھڑے ہوئے دیکھ رہے ہیں، اور اس عرصے میں آپ کی حیات، آپ کو پروانہ موت آ گیا، آپ انتقال فرما گئے. اور انتقال ہونے کے بعد ویسے ہی آپ کھڑے رہے جیسے کہ زندگی میں کھڑے ہوتے تھے 3 سال تک، وہ پوری عمارت بننے تک. تو جنات یہ سمجھ رہے تھے کہ آپ کھڑے ہوئے دیکھ رہے ہیں، لیکن حقیقت میں آپ کا وصال ہو چکا تھا. لیکن جس وقت تعمیر ختم ہوئی، یہ بھی انوکھا واقعہ ہے کہ تعمیر ختم ہوئی
اس وقت آپ کا عصا دیمک کھا کر گر گیا، اور جیسے ہی وہ عصا ٹوٹ گیا، دیمک سے کمزور ہو کے ٹوٹا تو آپ گر گئے، تو تب جنات کو معلوم ہوا کہ ارے ہم بڑے عذاب میں تھے، یہ تو کبھی کے وصال پا گئے۔ تو خیر وہ ایک ضمنی بات تھی، اس کو بنایا گیا۔ تو یہود اس کو ہیکل سلیمانی کہتے ہیں۔ اب تک جو ان کا یہ ہے، آج ان کی کوشش یہی ہے کہ کسی طرح بھی بیت المقدس پر قبضہ کیا جائے، اس کو مسمار کیا جائے، اور پھر نئے سرے سے ہیکل سلیمانی بنایا جائے۔ ہیکل سلیمانی ان کی عبادت کا ہے۔ تو یہ بیت المقدس اس لیے بھی مقدس ہمارے اب دیکھیے تینوں کے لیے یہ مقام، تینوں قوموں کے لیے یہ مقام بڑا متبرک ہے۔ یہود کے پاس متبرک ہے، ان کا خیال ہے، حالانکہ وہ صحیح خیال نہیں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کے لیے تیاری یہیں سے کی تھی، ایسے بات نہیں ہے، لیکن انہوں نے ان کا بلیف ہے۔ اور دوسرے وہ لوگ بچڑے کی پوجا کرتے تھے۔ ایک زمانہ آیا، ایسا آ گیا تھا کہ سامری نے ان کو بچڑا بنا کے دیا تھا اور کہا تھا کہ ھذا الہکم و الہ موسیٰ، کہ یہ تمہارا اور موسیٰ کا رب ہے، تو اس کی عبادت کرو۔ تو بنی اسرائیل عبادت کرنے لگے، اور جب بنی اسرائیل جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور سے تشریف لائے تو جب کو معلوم ہوا کہ انہوں نے شرک شروع کر دیا ہے تو بہت طویل قصہ ہے۔ تو توبہ کا طریقہ یہ بتایا گیا، دیکھیے ہم پر کتنا اللہ اور اس کے حبیب کا فضل ہے کہ ہم توبہ کہیں بھی بیٹھ کر سچے دل سے توبہ کر لے سکتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے قبول فرمائے گا۔ لیکن اب بنی اسرائیل کی توبہ کا عالم دیکھیے، انہوں نے شرک کیا تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں، یہ شرک کی سزا یہ ہوگی کہ ایک دوسرے کو قتل کرو۔ جتنے بنی اسرائیل ہیں وہ ایک دوسرے کو قتل کریں گے۔ تو اب ایسا ہو گیا کہ باپ بیٹا ایک سامنے آ گئے، تو لوگوں نے کہا کہ کیسے قتل کریں، باپ ہے ہمارا۔ تو ایک ابر چھا دیا گیا سیاہ، جس میں کوئی نظر نہیں آتا تھا، قتل عام ہوتا تھا۔ 70,000 بنی اسرائیل کے لوگ شہید ہوئے، قتل کیے گئے۔ بعد میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سب کی توبہ قبول کر لیا، اور جو مر گئے وہ شہید۔ تو اس طرح ان کی توبہ قبول ہوئی، اتنی سخت توبہ کا شرط تھی۔ تو لوگ کہتے ہیں کہ سب وہ ذہن میں رکھ کر ان کے پاس ایک دیوار گریا ہے بیت المقدس میں، گریا بولتے ہیں رونے کو، آہوزاری کرنے کو۔ تو یہودی جا کر دیوار گریا پر روتے ہیں، آہو بکا کرتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ ہمارے اجداد نے جو شرک کیا تھا اس کی، کیونکہ ان کا شرک ان پر بھی وارد ہو رہا ہے تو سزا ان کو بھی ملے گی، تو لہٰذا دیوار گریا ہے، تو اس لیے وہ مقدس ہے۔ اور پھر وہ یہ اپنی دانش میں یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ہیکل سلیمانی ہے، جبکہ وہ ہیکل سلیمانی نہیں ہے۔ عیسائیوں کے لیے بہت مقدس ہے، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ یروشلم، جس کو ہم بیت المقدس بھی بولتے ہیں، آج یروشلم بھی بول رہے ہیں، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جائے پیدائش ہے، لہٰذا وہ وہاں جاتے ہیں، زیارت کرتے ہیں، اور ان کے لیے، اس کے لیے بھی وہ بہت متبرک مقام ہے۔ اور اسلام کے لیے، مسلمانوں کے لیے جو بہت مقدس مقام ہے، وہ دو وجوہات سے مقدس ہے۔ اس لیے مقدس ہے کہ پہلی وجہ یہ ہے کہ جب معراج شریف سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، اس کا ذکر قرآن میں ہے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ۔ فرماتے اللہ تعالیٰ کہ پاک ہے وہ ذات جس نے رات میں سیر کرائی اپنے بندے کو، کدھر، کہاں سے؟ من المسجد الحرام، مسجد حرام یعنی بیت اللہ شریف سے، الی المسجد الاقصی، مسجد اقصی کی طرف۔ جو مسجد اقصی کی تعریف فرماتا ہے کہ بارکنا حولہ، جس کے اطراف ہم نے برکتیں رکھی ہیں۔ تو بیت المقدس وہ مقام ہے جس کے اطراف اللہ تعالیٰ نے برکتیں رکھی ہیں۔ تو 40 اگر گھوڑے پر جائیں تو بیت اللہ شریف سے بیت المقدس 40 دن کا سفر ہے، لیکن آپ لمحے بھر میں، تھوڑی سی دیر میں آپ وہاں پر تشریف لے گئے، اس لیے، اور وہاں آپ نے تمام انبیاء کی امامت فرمائی، وہاں آپ تشریف رکھتے تھے۔ تو اس لحاظ سے یہ ہمارے لیے متبرک ہو گیا، کیونکہ وہاں معراج کا پہلا پڑاؤ ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جب مدینہ شریف کا ہجرت کے بعد تشریف لائے تو جب تک کعبہ شریف میں تھے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کی طرف دیکھ کر نماز ادا فرماتے، صحابہ سب۔ لیکن جب یہاں آ گئے تو حکم یہ ہوا کہ بیت المقدس کی طرف پلٹ کر نماز پڑھو۔
تو 17 مہینوں تک آپ اس نماز ادا فرماتے رہے بیت المقدس کی طرف، اس لیے ہم اس کو بولتے ہیں قبلہ اول۔ ویسے اخباروں میں پڑھتے ہیں مگر سمجھ میں نہیں آتا کہ قبلہ اول دوم کیا ہے، پہلا قبلہ ہمارا یہی تھا، تو اس لیے اس کو قبلہ اول بولتے ہیں۔ لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس قبلے سے مطمئن نہیں تھے، کیونکہ ان کا اپنا خود قبلہ ہے کعبہ شریف، تو آپ بار بار نظریں اٹھا کر دیکھتے ہیں آسمان کی طرف، اور دل میں یہ ہوتا کہ کاش یہ ہمارا پہلا قبلہ بدل جاتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہ دیکھا اور کیا فرمایا کہ حبیب ہم دیکھتے ہیں کہ آپ بار بار آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں، ہمیں معلوم ہے کہ آپ کیوں دیکھ رہے ہیں۔ تو فرمایا فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، اے حبیب ہم آپ کی رضا کے لیے آپ کی خواہش کے قبلے کو بنا دیں گے۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ، ہم آپ کو پلٹ دیں گے، قبلتاً، ایک ایسے قبلے کی طرف ترضاها جس پہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ تو اس لیے شاعر نے کہا ہے کہ جہاں چاہے رضائے خدا، خدا چاہتا ہے رضائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا چاہتا ہے۔ ایک جگہ فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے حبیب ہم آپ کو اتنا دیں گے، اتنا دیں گے، اتنا دیں گے، فَتَرْضَىٰ، آپ ہم سے راضی ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ یہ نہیں میں راضی ہو جاؤں گا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ ہم سے راضی ہو جائیں گے۔ خیر، تو کیا ہوا کہ وہاں قبلہ اول تھا، آپ قبلہ اول وہاں سے بدل دیا گیا، تو پھر ہم کعبہ کی طرف پلٹتے ہیں۔ اس لیے حکم دیا کہ آپ جب بھی نماز پڑھیں گے وہ ہم کعبہ کی طرف نماز پڑھیں۔ اس لیے دو وجوہات کی وجہ سے ہمارے لیے ایک بہت متبرک مقام ہے، تو ہم اس کو چھوڑ نہیں سکتے۔ تو اب یہ اس کی تاریخ یہ ہے کہ بہت پرانی تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے بنایا، اور اس کے بعد مسلسل کنعانیوں نے اس پر قبضہ کیا اور اس شہر کو تباہ و برباد کر دیا۔ پھر بخت نصر آیا، اس نے تباہ برباد کر دیا، اور رومیوں نے قبضہ کیا۔ رومیوں نے قبضہ کرنے کے بعد ان لوگوں نے کیا کیا، شہر کو بھی تباہ کیا، مسجد کو بھی تباہ کر دیا، اور مسجد کو تباہ کرتے کہ وہاں ان لوگوں کا اتنا بغض تھا، وہ عیسائی تھے رومی، کہتے نا بغض تھا کہ انہوں نے اس مقام کو جہاں مسجد اقصی ہے کوڑا کرکٹ کا مقام بنا دیا کہ لوگ کچرا پھینکتے غسل کرتے، وہ دشمنی بتانے کے لیے۔ لیکن کیا ہوا، جب یہ عمل کیا انہوں نے تو ان میں ایسی بری وبا پھیلی کہ وہ سارے رومی پریشان ہو گئے، اور ان کے پادریوں نے، ان کے پوپ وغیرہ نے کہا کہ بھائی یہ جو عمل کر رہے ہیں نا اس کی وجہ سے ہے کہ یہ متبرک مقام ہے، تو وہ لوگ اس سے دستبردار ہو گئے۔ اور اب جب یہ دور ہوتا گیا پھر یہود قبضہ کیا، تب کیسا ہوتا، اسلام نہیں تھا، ایک دور یہود کا ہوتا، پھر لڑائیاں ہوتی، جھگڑے ہوتے، پھر عیسائی آتے، پھر یہودی آتے۔ تو یہ لوگ کیا کیا کرتے تھے کہ جب یہود کے قبضے میں یہ مقام آتا تو وہ عیسائیوں کے سارے آثار مٹا دیتے تھے اور عیسائیوں کا قتل عام کرتے تھے، اور جب یہود عیسائی قبضے میں لیتے تو وہ یہود کے سارے مقامات کو ختم کر دیتے اور پھر قتل عام کرتے، ہزاروں یہ بنی اسرائیل کے لوگوں کو مار دیتے۔ یہ سلسلہ چل رہا ہے، لیکن جب رومیوں نے 6 صدیوں تک حکومت کی اور عیسائی حکومت تھی، جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا، وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ آپ کو جانتے ہیں 20 لاکھ مربع میل پر آپ کی حکومت تھی۔ آج کوئی بگ پاور بھی ایسا نہیں ہے جس کی حکومت اتنی بڑی ہو۔ آج جو ممالک ہم کو اسلامی ممالک نظر آتے ہیں، عراق، شام وغیرہ وغیرہ وغیرہ، وہ سب صوبے تھے، اور آپ نے روم کو بھی فتح کر لیا، ایران کو فتح کیا، بہت بڑی طویل فوج سلطنت تھی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم کو بیت المقدس پر قبضہ کرنا ہے۔ حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں 3000 فوجیوں کو بھیجا، وہ 1 مہینے کے بعد وہاں گئے اور وہاں انہوں نے محاصرہ کر لیا۔ محاصرہ کرنے کے بعد کیونکہ وہ پہاڑی علاقے پر ہے، پہاڑی مقام پر ہے، تو فتح ہونا بہت مشکل تھا۔ ایک دن وہاں کے عیسائی جو پادری وغیرہ تھے انہوں نے کہا کہ بھائی آپ سال بھر لڑیے، 2 سال لڑیے، آپ اس کو فتح نہیں کر سکتے، ہاں ایک شخص آپ کے پاس ہے جو یہ ہولیے کا ہے، یہ ہولیہ بتایا،
اور اس ولیے کا شخص اگر آ جائے تو ہم یہ خلا اس کو دیتے ہیں، کیونکہ ہماری کتابوں میں لکھا ہے کہ اس ولیے کے شخص کو جو ہوگا وہی اس پر قبضہ کر سکتا ہے۔ جب عبیدہ بن الجراح نے دیکھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو یہ ولیہ تو حضرت عمر کا ہے، تو آپ نے خط لکھا کہ امیر المومنین یہ آپ جب تک نہ آئیں یہ خلافت نہیں ہوگا۔ تو آپ بولے ٹھیک ہے میں آ رہا ہوں، آپ تشریف لے جانے لگے۔ دیکھیے آپ اتنا بڑا خلیفہ ہے جس کی حکومت لاکھوں مربع میل پر حکومت ہے، جہاں قیصر کسریٰ سب کے سب تباہ ہو چکے ہیں، جس کا نام لینے سے دشمن کا اپنے ہوش کھو دیتے ہیں۔ آپ نے کہا کہ میں اور میرا غلام جائے گا ایک گھوڑے پر، بعض روایت میں ایک اونٹ پر، تو گھوڑے پر ایک گھوڑا ہے اور دو آدمی ہیں، ایک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک آپ کے غلام ہیں۔ اب یہ وہ آپ کے دو گھوڑے نہیں لیے گئے، ایک گھوڑا لیا اور فیصلہ یہ ہوا کہ ایک منزل تک میں بیٹھوں گا گھوڑے پر تو تم لگام تھامو گے، اور دوسری منزل میں تم بیٹھو گے تو میں لگام تھاموں گا۔ یہ معاہدہ ہو گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ تشریف فرما ہوئے غلام گھوڑے کو لے کر جا رہے ہیں، اسی طرح منزل یہ بدلتے ہیں۔ جس وقت بیت المقدس میں پہنچے، سامنے ان کی فوجیں بھی ہیں اور مسلمانوں کی فوجیں بھی ہیں، جس وقت یہ پہنچے تو ایسا منظر تھا کہ کوئی دنیا کی تاریخ میں کوئی حکمران ایسا منظر پیش نہیں کر سکتا۔ حضرت عمر لگام تھامے ہوئے کیونکہ باری غلام کی تھی، غلام بیٹھا ہوا ہے اور حضرت عمر لگام تھامے ہوئے چل رہے ہیں، اور غلام کہہ رہا ہے کہ حضور آپ بیٹھ جائیے کیونکہ اب ان کی فوج آ گئی ہے اور ان کی فوج سامنے ہے، وہ لوگ کیا سمجھیں گے؟ تو اس نے کہا آپ نے فرمایا نہیں، جو معاہدہ ہو گیا ہو گیا، معاہدہ ہو گیا تو ہو گیا، لہٰذا آپ ویسے جا رہے ہیں۔ اب دیکھیے حضرت عمر کا کروفر کیا ہے، تہبند ہے، اس میں پیبند لگے ہوئے اور معمولی لباس ہے، اور آپ لگام تھامے ہوئے جا رہے ہیں۔ اب لوگ اس کو سمجھ رہے ہیں کہ عیسائی سمجھ رہے ہیں کہ وہ خلیفہ ہے، اور خلیفہ وہ بار بار بول رہا کہ میں نہیں ہوں، خلیفہ یہ ہے۔ تو بڑے حیرت میں ہو گئے وہ لوگ کہ یہ ایسا کیسا خلیفہ ہے جو لگام پکڑ کر چل رہا ہے؟ کہ بولے نہیں، ہمارے ہاں مساوات ہے، تو لہٰذا اس شان سے آپ گئے۔ تو عیسائیوں نے کیا کہا؟ عیسائیوں نے کہا کہ اس شخص سے تو کوئی جیت نہیں سکتا کہ جس کا کردار اس قسم کا ہو، جس کا کیریکٹر اس قسم سے ہو، وہ یقین مان ہر جگہ فتح پائے گا۔ تو انہوں نے کنجیاں دے دی، کنجیاں دینے کے بعد آپ اندر تشریف لے گئے۔ اب سارے یہودی اور عیسائی ڈر رہے ہیں کہ اب ہمارا بھی قتل عام ہوگا، یہ کیونکہ ہر فاتح مفتون کو قتل کرتا ہے، وہاں کی روایت ہے جو آتا ہے قتل کرتا ہے۔ تو آپ نے اعلان کر دیا کہ کسی کا ساتھ کوئی پرخاش نہیں، سب اپنے اپنے عمل سے رہیں گے، بلکہ کسی کی بھی عبادت گاہ کو دیکھا بھی نہیں جائے گا، وہاں اس کے طرف دیکھا بھی نہیں جائے گا۔ تو سب بڑے حیران ہو گئے کہ یہ ایسے ایسے فاتح ہیں کہ جو دنیا میں اس کی مثال نہیں ملتی ہے۔ نماز اثر کا وقت آیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سپہ سالار اسلام نے کہا کہ وہ امیر المومنین نماز کا وقت ہے، تو آپ نے کہا کہ کہاں پڑھیں گے؟ تو ان پادریوں نے کہا کہ حضور یہ گرجا بہت بڑا مشہور ہے، اس میں نماز پڑھنا ہے۔ تو آپ نے کہا نہیں، میں گرجا میں نماز نہیں پڑھوں گا، اس لیے کہ میں اگر گرجا میں نماز پڑھوں گا تو یہ مثال ہو جائے گی، تو جب کبھی ہم ہماری فوج کسی علاقے کو فتح کرے گی تو اس کے مذہبی مقامات پر بھی قبضہ کر لے گی۔ میں ایسا نہیں کرتا، یہ مذہبی مقامات تمہارے اپنے ہیں، آزاد ہیں، آپ نے باہر نماز عطا فرمائی۔ یہ مثال کبھی کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ یہ واقعہ 638 عیسوی کا، یہ 638 عیسوی میں فتح ہوا، اور 638 عیسوی میں فتح ہوا تو کب تک رہا یہ سلطنت عثمانیہ تک رہا۔ جو یہ سلطنت عثمانیہ بھی بہت عظیم الشان سلطنت تھی، بہت بڑی سلطنت تھی، مسلمانوں کی اس کو خلافت کہتے تھے، بہت طاقتور تھی، بگ پاور سمجھا جاتا تھا۔ لیکن جب یہ عبد الحمید اور ان کے والد کے زمانے میں یہ کمزور ہوئے، کیونکہ یورپ نے ان کو طاقتور رہنے نہیں دیا، اس کو اس لیے ان کو کیا بولتے تھے، مرد بیمار۔ ترکی کو جو اس کا صدر مقام ہے استنبول، اس کو کہتے تھے سب ترکی کیا ہے، یورپ کا مرد بیمار، تو انہوں نے بیمار بنایا۔ اب اس دوران میں یہودی ہر طرح سے مار کر بڑھا دیے گئے، سوئٹزرلینڈ سے ان کو بے دخل کر دیا گیا، یہ بیت المقدس سے بے دخل کر دیا گیا، ہر جگہ سے ان کو بلکہ خیبر سے وغیرہ سے بے دخل کر دیا گیا تھا۔ ان کو یہ پریشانی ہوئی
کہ صاحب ہمارے پاس دولت ہے، سب ہے، سلطنت نہیں ہے. سلطنت ہوتی تو بہت اچھا تھا. تو سلطنت کیسے ہوگی کہ بھائی زمین خریدیں گے. انہوں نے کہا کہ سب زمین خریدیں گے اور زمین خرید کر ہم خریدی ہوئی زمین پر اپنی سلطنت بنائیں گے. بہت کوشش کی، سوڈان میں گئے، افریقہ میں گئے، زمین دیکھے، وہاں کہیں بھی لیکن ان کے جو دینی رہنما تھے انہوں نے کہا کہ نہیں بھائی ہماری سلطنت تو فلسطین میں ہونی چاہیے کہ وہ ہمارا مقام ہے، ہیکل ہے وغیرہ، وہاں ہونا. تو اب وہاں کی کسی نے بھی زمین ان کو نہیں بیچی. تو یہ سلطان عبدالحمید کے پاس یہ آئے وفد بنا کر. جب حالانکہ وہ کمزور تھے اور لاکھوں روپے کا خرچ تھا اس زمانے میں، لاکھوں کا مطابق تو اربوں کی بات ہو. یہ قرض میں ڈوبی ہوئی تھی حکومت. اور سلطان عبدالحمید جو حضور نظام عثمان علی خان کے سبزی ہوتے ہیں، تو ان کی حکومت تھی. تو سارے لوگ آئے، بڑے بڑے یہودی آ کر کہا حضور ہم یہ اتنا حصہ ہمیں فلسطین کا دے دیجئے، خریدتے ہم خرید لیں گے اور جو آپ قیمت بولتے ہیں دے کر خریدیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ خریدنے کے بعد آپ کا جتنا قرض ہے حکومت پر وہ سب ہم ادا کر دیں گے، آپ قرض سے فری ہو جائیں گے. تو یہ پیشکش ایسی تھی کہ اگر آج ہمارے جو مسلمان نام نہاد مسلمان جو حکمران ہیں وہ خدموں پہ گر جاتے ہیں، جیسے کہ ہمارا سب سے بڑا ملک ہے امریکہ کے خدموں پر گرا ہوا ہے، تو وہ بھی ایسے ہوتا ہے. لیکن جواب دیکھیے عبدالحمید کہا کہ قرض میں گھبا ہے اور کمزور ترین ہے، ان کی معاشی حالت اور اس اقتصادی حالت، فوجی حالت سب کمزور ہے. لیکن عبدالحمید خلیفہ المسلمین نے کہا، ایک کنکر اٹھایا اور فرمایا کہ اگر تم یہ کنکر بھی مجھ سے مانگو گے تو میں خدا کی قسم تمہیں نہیں دوں گا. حالانکہ اگر چاہتے تو ہر چیز سے آزاد رہتے، لیکن حمیت کس کو کہتے ہیں، حمیت اسلامی کس کو کہتے ہیں کہ فرمایا کہ اگر یہ کنکر بھی تم چاہو گے تو میں نہیں دوں گا. تو وہ بہت ناراض ہو کر غصے میں واپس آئے. اب واپس آنے کے بعد اب سازشیں شروع ہوئی، یہ اور عیسائی مل کر سازشیں کرنے لگے کہ صاحب اس کو کیا کرنا چاہیے. تو سب سے پہلے سلطنت عثمانیہ کو ختم کرنا چاہیے. تو سلطنت عثمانیہ کو ختم کرنے کے لیے اس کو دیمک لگائی گئی، حجاز میں دیمک لگائی گئی. تو وہاں آل سعود سے معاہدہ کیا اور اس نے اور لارنس نے مل کر وہاں پہ بہت تصادم برپا کیے، بہت دہشت گردی پیدا کی. تو وہ علاقہ الگ ہو گیا. اسی طرح ہوتے ہوتے اب ترک میں مصطفیٰ کمال اتاتürk کو پیدا کیا جو ننگے ملت ننگے قوم ہے. اور اس نے تو یہ عالم کیا تھا ترک میں کہ اذان پر پابندی، نماز پر پابندی، قرآن پر پابندی، اور جتنی مساجد تھے ان کو میوزیم بنا دیا تاکہ یہ اسلام کا نام ہی نہ رہے. تو لوگ اسلام کا نام لینے سے ڈرتے تھے کیونکہ وہ ڈکٹیٹر تھا. لیکن جب وہ مر گیا آہستہ آہستہ آج اللہ کے فضل سے ترک کا یہ عالم ہے کہ وہاں اسلام ہے، مسجدیں آباد ہیں. برقع تو برقع اس کے پاس تو بہت نفرت کی بات ہے، برقع ختم کر دیا. ہر چیز جو بھی شعائر اسلام ہے ختم کر دیا. جس سے آپ کی انفرادیت نظر آتی ہے وہ سارے شعائر کو ختم کر دیا. اور اس نے کہا کہ نہیں ہم سیکولر ہیں، ماڈرن ہیں، یعنی بس اسلام کو تباہ کر دیا. یہ بعض لوگ ہیں جو اسلام کی خدمت کے لیے مشہور ہیں، تو یہ بدبخت بھی مشہور ہے اسلام کو تباہ کرنے کے لیے. رشیا نے بھی وہی کیا ہے کہ قرآن پر پابندی، نماز پر پابندی کیا تھا 1960-70 کے دہے میں کہ پابندی لگائی دی تھی. اور اب کسی گھر میں اگر قرآن ملتا تو ختم کر دیا جاتا تھا. تو لیکن وہاں غم اس لیے نہیں ہے کہ وہ تحریریے ہیں اور اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. انہوں نے کیا اگر بھی چین میں بھی یہ ہے کہ آپ قرآن نہیں پڑھ سکتے، اذان نہیں دے سکتے. لیکن ایک نام مسلمان رکھتے ہوئے جس نے یہ کام عمل کیا ہے، یہ بڑا خبیث عمل ہے جس کو کوئی فراموش نہیں کر سکتا. تب اس کے بعد آپ دیکھیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد 638 سے 1244 تک یہ مسلمانوں کے قبضے میں رہا. تو کم از کم 600 سال کی بات ہے. اس دوران کیا ہوا کہ پھر عیسائیوں نے قبضہ کر لیا، اور عیسائیوں نے قبضہ کیا تو وہاں ایک بادشاہ کی حکومت تھی فلسطین میں، اس کا نام تھا الکامل. تو اس نے کیا کیا بغیر لڑے
بغیر مزاحمت کے بیت المقدس کو دے دیا. کیوں کہ معاہدہ کیا ہوگا وہ نہیں بتا، عروض نہیں بتاتی ہے، لیکن اس نے دے دیا. لیکن وہ تھوڑے دن رہا، اس کے بعد پھر مسلمان قابض ہوئے. اب عیسائی جب قابض ہوئے تو بہت انہوں نے مسلمانوں پر ظلم کیا، اور مسلمانوں پر ظلم کرنے کے بعد لاکھوں مسلمانوں کو شہید کیا. تو ایک شخص پیدا ہوا، اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، وہ تھے نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ. انہوں نے بیڑا اٹھایا کہ ہم بیت المقدس کو آزاد کریں. وہ ابھی تھے، ان کے شاگرد تھے سلطان صلاح الدین ایوبی، جس کا نام بہت مشہور ہے. کہ وہ سلطان صلاح الدین ایوبی کون ہیں؟ کہ وہی ہیں جنہوں نے بیت المقدس کو فتح کیا، اور اکیلے اپنی فوج کے ساتھ. جس مسلمان حکمران کے پاس وہ خط و کتابت کرتے کہ مدد کیجیے تو وہ انجام ہو جاتا. جیسا کہ آج بھی آپ دیکھیں گے یروشلم کے لیے بہت دھوم ہو رہی ہے، لیکن سارے مسلمان ممالک کے خواب خرگوش میں کہ ہمیں کیا کرنا ہے. کیوں؟ ان کا آقا اللہ نہیں ہے، ان کا آقا امریکہ ہے، اور کئی لوگ اسرائیل کے تحت میں ہیں. تو وہ دونوں آقا اگر ناراض ہو جائے گے تو ہمارا کیا ہوگا؟ ہمارا کیا ہوگا؟ آپ نے رپورٹ پڑھی ہوگی اخبار میں کہ رجب اردگان نے جب اجلاس منعقد کیا تھا تو اس وقت جو ہے سب سے کمزور ترین تقریر کرنے والے سعودی عرب کے العادل الجبیر جو وزیر خارجہ، بہت نرم اور بہت کمزور ترین تقریر کی، جبکہ چھوٹے چھوٹے ممالک نے بہت سخت انداز میں تقریر کی. یہ ہمارا انداز، یہ بالکل یہی انداز سلطان صلاح الدین ایوبی کے زمانے میں بھی تھا. ان کو کسی نے مدد نہیں کی، لیکن وہ اکیلے اللہ کے لیے، اللہ کے نام پر جب نکلے تو انہوں نے، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جو بادشاہ تھا برٹش کا، اس کے پاس 3 لاکھ فوج تھی اور بڑی منظم فوج، اور ان کے پاس 33,000 فوج تھی. اور 33,000 فوج سے سلطان صلاح الدین ایوبی نے نہ صرف ان کو شکست دی بلکہ ان کے ہزاروں سپاہیوں کو قتل کیا، اور وہ لوگ بالکل پلٹ کر بھاگے اپنے ہتھیار چھوڑ کر. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کی نصرت اور اللہ کی مدد جب ہوتی ہے تو یہی عالم ہوتا ہے. اب آپ کہیں گے صاحب آج کیوں نصرت مدد نہیں ہو رہی ہے؟ اس کا بھی ایک کرائٹیریا ہے. اللہ کی مدد اس وقت آتی ہے جب آپ اللہ والے ہو جائیں، آپ اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیں تو اللہ کی مدد آتی ہے. تو کیسے مدد آتی ہے؟ آپ نے دیکھا کہ بدر میں فرشتے نازل ہو رہے ہیں، حنین میں فرشتے نازل ہو رہے ہیں. آپ بھی اگر وہ اللہ کے ہو جائیں، اللہ کے پر بھروسہ کر کے اللہ کے بندے بن جائیں، حقیقی بندے بن جائیں، تو آج بھی فرشتے اتریں گے. آج بھی یہ امریکہ اسرائیل کچھ نہیں کر سکتے. کیوں؟ اللہ کی اگر مرضی ہو جائے. لیکن ہم کیا ہیں سر؟ ہم اللہ سے برگشتہ ہیں. ہم اللہ کی طرف نہیں دیکھتے، ہم دیکھتے ہیں تو اپنے دنیاوی آقاؤں کی طرف دیکھتے ہیں. اندازہ لگائیے، ساری دنیا جانتی ہے کہ وہ مسلمان دشمن ہے. صدر امریکہ ہر ایک یہ خود عیسائی کہتے ہیں کہ یہ اینٹی مسلم ہے، مسلمان دشمن ہے. اس کو آپ اپنے گھر بلاتے ہیں، اس کو اعزاز، اپنے ملک کا اعظم ترین اعزاز عطا کرتے ہیں، اور اس کو تلوار دیتے ہیں، وہاں کی تلوار دیتے ہیں. اور وہاں کے ایک بہت بڑے امام ہیں، بہت مشہور امام ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ امن کا فاختہ ہے. یہ فاختہ امن نے دیکھیے کیسا انڈا دے دیا ہے. تو یہ ہمارا عالم ہے کہ ہم جھک رہے ہیں، ختموں میں جھک جا رہے ہیں. اور ان کے صاحبزادے ہر بات پر واشنگٹن جاتے ہیں اور اس سے ملاقات کرتے ہیں، رہنمائی لیتے ہیں. تو یہ ہے ہماری تاریخ کہ جب تک کہ یہ ہمارے اندر ایسے بزدل اور منافق حکمران ہوں گے، کبھی بیت المقدس پر ہمارا قبضہ نہیں ہو سکتا. کیوں نہیں ہو سکتا؟ یہ ایک اگر آپ نقشہ دیکھیں گے، آپ اگر نہیں دیکھیں تو آپ گھر میں جا کر اس گلوب میں دیکھیے، بالکل ایسا ہے جیسے سمندر میں ایک ٹاپو کیسا ہوتا ہے، جیسے سمندر میں ایک چھوٹا سا جزیرہ جیسا ہوتا ہے. اسرائیل اتنا ہے، اور اطراف میں جو ممالک ہے وہ ایسے سمندر کی طرح ہے، اور بڑے بڑے ممالک ہیں. مصر اس کا پڑوسی ہے، شام اس کا پڑوسی ہے، جارڈن اس کا پڑوسی ہے. ابھی امریکہ نے کیا کیا؟ شام کو بالکل اس کا کمزور ترین کر دیا، تو اب وہ سر اٹھانے کے لائق نہیں. مصر تو پول میں بیٹھا ہوا ہے. اگر ایک شخص پیدا ہوا تھا وہاں پہ مرسی، تو اس کو 1 سال میں اس کا تباہ کر دیا. کیوں کہ مرسی ہوتا تو یہ ہم سے لڑے گا زیادہ، لڑنے والے پسند نہیں. آپ ایک 20 سال کی تاریخ دیکھیے، آپ 90 سے دیکھیے، جو
اس کو مزاحمت کر سکتے تھے امریکہ کو، اس کو ختم کر دیا انہوں نے، چاہے عراق ہو، لیبیا ہو، کہیں بھی کوئی بھی ہو، وہ ختم کر دیا۔ اور جہاں ابھی بھی جہاں یہ معلوم ہو جائے کہ یہ مزاحمت کر سکتے ہیں، وہ اس کو ختم کر دینے والے ہیں، چاہتے ہیں کہ ہم ہی رہیں اور کوئی نہ رہے۔ تو یہ اتنی ہماری اہمیت ہے اس یروشلم کی۔ یروشلم تو بعد میں تنانیوں نے نام دیا۔ یروشلم کی اتنی اہمیت ہے ان کے پاس کہ وہ اس کی وجہ سے مسلمانوں کی ٹوٹتی رہے، اور ہمارے پاس اس لیے ہے کہ ہمارا مقدس ترین مقام ہے، لیکن ہم اس قابل نہیں ہیں۔ لیکن وہی سلطان صلاح الدین ایوبی جو کسی کی مدد نہیں اس کو حاصل کی سوائے اپنے بلبوتے پر اور اللہ کے ذات پر بھروسہ رکھ کر اس نے جو جنگ لڑی، تو ایک دو نہیں، 1-2 سال نہیں لڑی، مسلسل۔ اس کو نام صلیبی جنگوں کا نام دیا گیا، کروسیڈ وار، کیونکہ وہ لوگ کیا کرتے تھے، جب بھی جنگ ہوتی ایک کروسیڈ وارز کا، صلیبی جنگوں کا ایک سلسلہ چلا سلطان صلاح الدین ایوبی کے زمانے میں۔ تو بڑے بڑے بادشاہ آئے اور ہر ایک کو انہوں نے شکل دی۔ تو یہ جو کروسیڈ وار تھی، وہ کروسیڈ وار ان کو ناکامی کا صورت دیکھنا پڑا، بیت المقدس چلے گا۔ اب عیسائیوں نے نہیں، بلکہ عیسائیوں نے کیا کیا، ایک ناجائز سلطنت کو پیدا کیا۔ ان کے سارے جو زمین کو ہتھیا کر اس نے فلسطین کو بھی لے لیا، اور فلسطین ابھی ان کو دیا نہیں گیا تھا۔ 1967 کی جنگ ہوئی جس میں 6 دن میں وقف ہو گیا۔ آج کل چھوٹے چھوٹے ممالک بھی جب جنگ کر رہے تو مہینے سالوں ہو جا رہے ہیں۔ یمن میں جنگ ہو رہی ہے 2 سال ہو گئے، آج تک یہ بگ پاور نے بھی کچھ نہیں کیا، یمن بھی ہتھیار نہیں ڈالا۔ لیکن اس زمانے میں 1967 میں 6 دن میں مصر، جارڈن، اردن جس کو کہتے ہیں، شام، اس سارے کے سارے ہتھیار ڈال دیے، اور انہوں نے اپنے شام میں گولان کی پہاڑیوں کو کھو دیا، فلسطین کو جارڈن فلسطین کو چلے گیا، اور مصر سے صحرا سینائی چلے گا۔ اب جیسے جیسے اپنی چیزیں جاتی رہیں گے اس کے قدموں میں بیٹھتے گئے، یہ لوگ اپنے اپنے معاہدات کر کے الگ ہو گئے۔ کسی کو بھی یہ شعور نہیں تھا کہ بھئی ہم اپنا سینائی لے رہے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن فلسطین کے لیے بھی کچھ کرنا چاہیے۔ تو اس وقت اس نے کیا کیا، فلسطین پر قبضہ کیا، یروشلم کو 2 حصوں میں بانٹ دیا، ایک فلسطینیوں کے پاس ہے اور ایک آدھا اس کے پاس ہے۔ اب اس کا یہ ہے کہ سارا فلسطین اس کا صدر مقام ہے، تو اس کے لیے بہت سی سہولتیں پیدا ہو گئی۔ ایک تو یہ کہ اس کا پرانا خواب پورا ہو گیا کہ ہم فلسطین میں حکومت بنائیں گے۔ دوسری چیز، ان کا بہت پرانا بھی منصوبہ ہے کہ فلسطین کو توڑ کر، مسجد اقصی کو توڑ کر ہیکل سلیمانی بنائی جائے۔ اس لیے انہوں نے اخباروں میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ سب وہ اسی بنیادوں کو کمزور کر رہے ہیں، بنیادوں کو کمزور کرنے کے بعد ڈھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو اب یہ ٹرمپ کے اس فیصلے سے ان کو حاصل نہیں ہوگی، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ اس کا دونوں کا جو منصوبہ ہے وہ دونوں کا منصوبہ کامیاب نہیں ہوگا، کیونکہ جب انسان اس قابل نہیں ہوتا ہے اس کو حفاظت کرنے کے لیے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرماتا ہے۔ کیوں کہ اس کا گھر ہے، اس کا بیت المقدس ہے، اور وہاں ہمارے کئی انبیاء کے مزارات ہیں، 20 حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اور بہت سے داؤد علیہ السلام، حضرت سارے کے سارے کے مزارات وہاں ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرے گا، اور انسان میں بھی یقیناً کسی کو کھڑا کر دے گا، یہ منافقین میں سے کھڑا کر دے گا، تاکہ وہ بیت المقدس کی حفاظت کرے اور اس کی بیت المقدس کو پھر سے بازیاب کرے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ ربنا ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔ جس عالمانہ خطاب سے ہمیں نوازا گیا اس کے بعد اس پر کوئی تبصرہ تو شاید ممکن ہی نہیں ہے۔ آپ کو اندازہ ہوگا کہ صرف اخباروں میں پڑھ لینا اور ریڈیو سن لینا، ٹی وی دیکھ لینا وہ کافی نہیں ہے، بلکہ مخرج صاحب نے جن گہرائیوں میں ہمیں لے گیا اس سے ہم کو اندازہ ہوتا ہے کہ اس وقت ہم کتنے سنگین حالات سے گزر رہے ہیں، اور سوائے اس کے کہ آپ ہم اللہ سے دعا کریں اور اپنے آپ کو جیسے آپ نے مشورہ دیا کہ پہلے آپ موٹی زبان میں کہوں تو پہلے اسلام کے پورے جو کچھ احکام ہیں اس کی تعمیل کریں تو پھر آپ کی دعا بھی قبول ہوگی۔
آپ مسلمان ہیں تو آپ کی دعا قبول ہوگی. آپ خود ہی جو ہے نیم مسلم ہیں یا پھر ایک خیال میں آپ کا کمزور ہے تو پھر وہ دعاؤں کے بارے میں آپ نے بتا دیا کس طریقے سے اللہ تعالیٰ اس کے لیے اجر رکھتے ہیں. یہ بھی آپ کے سامنے بات آ گئی. میں صرف اتنا ہی کہتے ہوئے آپ جو دعا ہو چکی ہے. یہ ہمارے اگلا جو لیکچر ہے دنیا کا عظیم ترین انقلاب پیر کے دن ہے صلی اللہ علیہ وسلم کی دیر. اور اسے بہت ہی بڑے اسکالر ہیں جناب سید شاہد حکیم. یہ اسکالر لیڈر ہیں لیکن اسلامک اسٹڈیز میں ایم اے کی ہے. اور یہ ہمیشہ سال 6 مہینے میں ایک دفعہ مخاطب کرتے ہیں جب دلی سے آتے ہیں. دلی بیسڈ ہے تو یہ آ رہے ہیں اور شریعت انفارمیشن کی 698ویں نشست کو پرسوں مخاطب کریں گے اسی جگہ اسی مقام پر اور اسی وقت. تو بہرحال اس میں شرکت فرمائیے. اور اس کے بعد میں نے آپ سے ذکر کیا ہے ایک بہت ہی اہم کتاب کا جو ہمارے اقبالیات کے ایک بہت بڑے اسکالر ہیں ڈاکٹر فخر عالم اعظمی. شاید 1.5 سال پہلے مخاطب کیے ہوں گے اور وہ آئے ہیں تو ہم ان سے کانٹیکٹ کیا تو انہوں نے کہا کہ بھائی آپ کے اعلامیہ چھپ چکے ہیں اور اس سے میرا نام جب دوسروں کو مخاطب کرنے کا آپ نے موقع دیا ہے تو پھر مجھے کیوں بدلتے ہیں آپ. تو پھر ہم نے کہا کہ آپ کے یہاں پہ آمد کا علم نہیں تھا اور بڑی مشکل سے وہ راضی ہوئے. 4 شنبے کے دن کا بہت اہم کتاب ہے آپ ذرا ذہن میں رکھیے. اور وہ جو ہے پیام مشرق کی نمائندہ نظم جو آپ کا تنقیدی مطالعہ تو اس میں مت بھولیے آنا. سال 1.5 سال میں ایک دفعہ مخاطب کریں گے. منگل کے دن پیر کے دن تو دلی والے صاحب ہیں. اب یہ صاحب جن کا میں ذکر کیا یہ یو پی میں ہیں اور بڑے اسکالر ہیں وہاں پر. شاید ان کے بات بھی وہاں کی یونیورسٹی لے رہی ہے اس وجہ سے وہاں پر ٹھہرے. میں سمجھتا ہاں بولیے. پریزنٹ کانٹیکس میں مسلمان لوگ اپنی ہسٹری جانتے نہیں اور یاد نہیں رکھتے. اور یہ جو ویسٹرن لوگ ہیں یہ اپنے زخم کو ہمیشہ ہرا رکھتے ہیں. تو جب جنرل ایلن پہ انٹر جیروسلم 18th of December 1918 through the Joppa gate, the first thing which he said was, now the crusades are over. ان کے ٹروپس میں ایک ینگ لیفٹیننٹ تھا جو حیدرآبادی تھا بلکہ یمنی تھا. وہ تھا العطوس who became the commander-in-chief of Nizam's forces. And the General Guru, who was French, he went to the grave of Salahuddin Ayyubi and digged his grave and he said, Salah, we are back. So this is the context. Now, it is now in the hands of Jews, as you know. And Quran always says that they will survive with the help of a superpower. And now they are, so Telugu mein kehte hain kutum wo kati. Okay, but these two, let us see what Allah has planned. That the moment is very gloomy. نہیں, اللہ تعالیٰ کا یہی پلان ہے کہ اب یہ جو مصیبت آن کھڑی ہے ایک ہو جاؤ. اگر اس کے بعد بھی نوشتے دیوار نہیں پڑیں گے, ایک نہیں ہوں گے, ایک دوسرے سے لڑتے رہیں گے تو یقیناً یہ ہمیشہ کے لیے چلا جائے گا. اور اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے کہ اگر تم پورے نہیں اترو گے معیار پر تو ہم دوسری قوم کو لائیں گے, تمہیں ختم کر دیں گے, دوسری قوم کو لائیں گے. تو اللہ تعالیٰ کے پاس تو یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے. کسی اور کو لائے گا تو اس کا مقام کا حفاظت وہ ایسا بھی کرتا ہے, کبھی کسی اور سے بھی حفاظت کر لیتا ہے. لیکن اب اگر ہمیں حمیت ہے, غیرت قومی اور ایمانی جذبہ ہے تو یہ جو خود جو لڑائیں دست گریبان جو ہیں وہ ختم کریں, وہ لڑائیاں ختم کریں, ایک ہو جائیں, اتحاد کے ساتھ حملہ کریں. تو یقین مانیے اگر سارے متحد ہو جائیں اور اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھ کر حملہ کریں تو یہ اسرائیل تو ایسے چلا جائے گا جیسے کہ دریا میں جیسے کہ تنکے بہہ جاتے ہیں. لیکن ہمارا اتحاد ہوتا نہیں ہے, نہ ہم اتحاد پسند کرتے ہیں, کیونکہ یہ تو ابھی میں نے کہا نا صلاح الدین ایوبی کے زمانے سے یہ ہے کہ کوئی اس کا ساتھ نہیں دیا. کیوں؟ ہماری گدی چلی جائے گی,
ہماری حکومت چلی جائے گی، ہماری حکومت ہمارے لیے ہے۔ تو اس قسم کے آج بھی وہی ہیں، ایک دوسرے کی گردن اس لیے کاٹ رہے ہیں کہ ہم محفوظ ہو جائیں، ہماری حکومت محفوظ رہے۔ قرآن شریف کی ایک آیت کو اس شاعر نے اس طرح سے ڈھالا ہے شعر میں، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدل لیں۔ قرآن میں فرماتے ہیں ان اللہ لا یغیر بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اللہ تعالیٰ اس قوم کی حالت وہی اسی کا ترجمانی کی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس قوم کو نہیں بدلتا جب تک کہ وہ اپنے آپ سے نہ بدلے۔ بیت المقدس مسجد اقصی ایک ہی بات ہے، بیت المقدس، مسجد اقصی، ایلیا، یروشلم، یہ سب ایک ہی نام، ایک ہی چیز ہے نام، مختلف ادوار میں اس کے نام بدلتے گئے۔ یہ کنعانیوں نے اس کو یروشلم کر دیا۔ مسجد اقصی کا اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ کعبہ شریف سے بہت دور ہے، تو اقصی دور کو کہتے ہیں، تو مسجد اقصی ہے۔ بیت المقدس اس کا نام ہے۔ اور ایک بھی القدس، یہ جو ایرانی استعمال کرتے ہیں، القدس وہی ہے۔ پوچھو بابو